السلام علیکم۔ قیامت قریب ہے۔ جو حالات اور جو چیزیں چل رہی ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ ایمان مدینے میں سمٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایمان مدینے میں سمٹ جائے گا۔ اس حدیث سے ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں ایمان کا سمٹنے کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ مدینہ جائیں گے حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو ان کا ایمان صرف وہیں تک ہوگا، مطلب وہاں جائیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، اللہ اللہ کریں گے، نماز روزہ وغیرہ ساری چیزیں کریں گے، وہیں تک ہوگا۔ باقی جب اپنے ملک وغیرہ واپس آئیں گے تو پھر وہی چیزیں شروع ہو جائیں گی، ایمان ان کے دلوں سے نکل جائے گا، وہی حرام خوریاں شروع، وہی بے ایمانیاں شروع۔ ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ تھا، وہ جو آج جو مسجد نبوی ہے، جو پوری اس کی جو بڑی جتنی ہے آج کے ٹائم میں، تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اس پورے علاقے میں تھا۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان مدینے میں سمٹ جائے گا، مطلب آج جتنی بڑی مدینہ شریف کی مسجد ہے تو اس زمانے میں پورا شہر ہوا کرتا تھا مدینہ۔ ایک یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا مطلب ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے ایمان مدینہ میں سمٹ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دیندار آدمی کا دین سلامت نہیں رہے گا، سوائے اس شخص کے جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑی کی چوٹی سے دوسری پہاڑی کی چوٹی تک، یا ایک سرنگ سے دوسری سرنگ تک اپنے دین کو ساتھ لے کر بھاگتا پھرے۔ ایک وقت یہ آئے گا کہ انسان کا دین سلامت نہیں رہے گا، مگر اس صورت میں سلامت رہے گا کہ وہ سرنگوں پہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھاگتا پھرے بچانے کے لیے، چھپے۔ ایک وقت یہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ آج مطلب اتنے فتنے کا دور ہوگا کہ انسانوں کو اپنا دین جو ہے، اپنا ایمان بچانے کے لیے بہت مشقت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ مشقت۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو روزی وغیرہ جو زندگی بسر کرنے کی چیزیں ہیں وہ صرف ان ذرائع سے کمائی جائیں گی جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، مطلب ایسی حرام خوریوں سے کمائیں گے لوگ اس زمانے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا ایسی چیزوں سے، مطلب پیسہ کمانے کے لیے الٹے سیدھے کام کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا زمانہ آ جائے تو آدمی کی ہلاکت کی وجہ اس کی بیوی یا اس کی اولاد ہوگی۔ اگر کسی کی بیوی یا اولاد نہ ہو تو اس کی ہلاکت کی وجہ اس کے ماں باپ ہوں گے۔ اگر کسی کے ماں باپ بھی نہ ہو تو اس کی ہلاکت کی وجہ اس کے قریبی رشتہ دار یا ہمسائے ہوں گے۔ مطلب کہ یہ ہوگا کہ انسان مطلب اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے بیوی بچوں کے لیے حرام خوری کی وجہ سے مال کمائے گا کہ میرے پاس زیادہ ہو، ان کو عیش کراؤں، الٹے سیدھے طریقے سے، حلال طریقے سے۔ کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوگا، یہ اس وجہ سے آدمی یہ کرے گا، یہ کام کرے گا کہ اس کو اس کے رشتہ دار تانے دیں گے غریبی کا، کم پیسے کا، تو وہ پیسہ کمانے کے لیے اس حد تک چلے جائے گا کہ وہ کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، ایسے حرام کاموں سے مال و دولت کمانے کی کوشش کرے گا۔ دیکھ لو یہ آج ہی وہ دور چل رہا ہے کہ انسان جو ہے پیسہ کمانے کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے غلط طریقے سے، حرام طریقے سے پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ بس پیسہ آ جائے اور گھر والے بھی اس کو فورس کرتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ چاہیے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ غلط کاموں میں شروع ہو جاتا ہے، غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ وجہ ہے اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھ لو آج یہ دور چل رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ دور کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ ایمان کو بچانا، ایمان پر ثابت قدم رہنا ایسا ہوگا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے ہو، مطلب اتنا مشکل ہوگا ایمان کو بچانا، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا کہ جیسے ہاتھ پہ کوئی انگارہ رکھ دے تو اس کی جو تکلیف ہوتی ہے بچاتے کس طریقے سے، انگارہ گرا تو ایمان گیا، مطلب اتنا فتنے والا دور آئے گا۔ وہ دور تو ہم اپنے آج دیکھ ہی رہے ہیں، آج ہمارے سامنے ہے کہ انسان نیک بنتا ہے تو اس کے اپنے ہی اس کو روکنے لگ جاتے ہیں کہ کیا تم نے روک پال لیا، یہ کیا کام کر رہا ہے، یہ کیا چیز ہے ایمان پر۔ وہ آدمی جو ہے یا کوئی بھی
اللہ کے لیے کچھ کام کرتا ہے تو اس کو اپنے ہی لوگ روک دیتے ہیں یا اور لوگ اس کو روک دیتے ہیں، یہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے، تم اس کے لیے اہل نہیں ہو، تمہارے کو علم نہیں ہے، تو دیکھ لو پھر وہ بھی انہیں چیزوں میں، برے چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ یہ تو آج دور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسی چیزیں چل رہی ہیں، آج ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ انسان مومن تو اٹھا ہوگا مگر وہ ایسے کچھ کاموں میں لگ جائے گا جس سے اس کا ایمان چلے جائے گا، برے کاموں میں، غلط چیزوں میں، یا کچھ ایسی چیزوں میں جیسے برین واشنگ میں۔ لوگ برین واش کرتے تھے، صبح کو مومن اٹھائے، شام کو برین واش ہوا، اس کا ایمان نکل گیا۔ یہ دور تو آج ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چل رہا ہے، یہ چیزیں تو ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ ہے، یہ دور مطلب میرے حساب سے کہ قیامت کی بہت نشانیاں ہمارے دور میں پوری ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ جو فتنوں کا دور ہوگا اس میں عبادت کرنا اتنا فائدہ مند، اتنا ثواب ہوگا عبادت کرنے کا، اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کوئی میری طرف ہجرت کر رہا ہو، جو اس کو بھی ہجرت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، وہ ثواب ملے گا، ہجرت کرنے کا ثواب ملے گا اس دور میں، عبادت کرنے کا، نیکی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کا۔ تو یہ دور آج ہمارا دور بہت زبردست ہے، ہم بہت ثواب کما سکتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مسجدوں میں فخر کریں گے، مطلب مسجدیں بڑی خوبصورت بنائیں گے اور بہت زیادہ فخر کریں گے، کیا مسجد ہے، کیا خوبصورت مسجد ہے، اور اس مسجد میں زیادہ تر لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے، مطلب وہ خالی مسجد کو دیکھنے آئیں گے، اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آئیں گے۔ مطلب ایسا دور ہوگا کہ وہ خالی مسجد کی خوبصورتی دیکھنے کی نماز پڑھنا ہے، تو ان میں ایمان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ مسجدوں پہ خوبصورتی کریں گے اور اس پر فخر کریں گے، لوگ بس اسی چیزوں میں لگ جائیں گے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، نمازی میں کم ہوں گے اور دنیا دار لوگ زیادہ ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا کہ قیامت سے پہلے وقت سکڑنے لگے گا، مطلب وقت سکڑے گا، وقت ایسا لگے گا کہ یہ سال جیسی گیا، یہ مہینہ چلا گیا۔ یہ تو آج دیکھ لو یار کتنی جلدی سال جا رہا ہے، کتنی جلدی سے ہمارے کو پتہ نہیں چلتا یہ ایک سال گزر گیا۔ یہ تو آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا کہ وقت سکڑنے لگے گا اور قتل جو ہے عام ہو جائے گا۔ دیکھ لو آج کیسے ناحق قتل ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمانوں سے دیکھ لو کس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، ناحق چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، قتل عام ہو جائے گا اور سود عام ہو جائے گا۔ سود کو لوگ جو ہے بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، مطلب اس کو حرام، اس کے لیے کوئی نئی نئی چیزیں نکال لیں گے کہ یہ ہے، یہ وہ ہے، نئی نئی ٹرمس نکال لیں گے کہ سود نہیں ہے، یہ تو لینا جائز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی، زلزلے آئیں گے اس دور میں۔ آج تم دیکھ لو زلزلے آ رہے ہیں، کہاں کہاں نہیں آتے زلزلے، کہیں تھوڑے سے آ رہے ہیں، کہیں زیادہ آ رہے ہیں، مگر زلزلے دیکھ لو یہ قیامت کی نشانیاں، آج ہمارے دور میں قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں بہت ساری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، کہ علم جو ہوگا، جو حقیقی علم ہوگا اللہ کی طرف سے، وہ اٹھا لیا جائے گا، کہ لوگ بے علم ہو جائیں گے اور اپنی طریقے سے بات کریں گے بغیر علم کے، اور اپنی سنانے والی باتیں کریں گے، قرآن و حدیث سے بات نہیں کریں گے، پر اپنی خود کی باتوں سے کریں گے کہ ہاں یہ دین میں الٹی سیدھی چیزیں داخل ہو جائیں گی۔ یہ تو آج ہمارے دور میں ہو رہا ہے، جو قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے اس کو لوگ غلط کہتے ہیں کہ تم کون سی بات کر رہے ہو۔ یہ ہمارے دور میں ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور جب آئے گا کہ اس میں عبادت کرنا اتنا ثواب کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے ہجرت کی جتنا ثواب اس شخص کو ملتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتا۔ اس دور میں وہ ثواب کما سکتے ہو آپ، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ثابت قدم رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو نیک بندوں میں